صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ فیضان سنت جلد دوم یعنی دوسری فیضان سنت جو ہے اس کی جلد، اس کا ایک باب ہے، اور یاد رکھیے کہ غیبت کے ضروری احکام سیکھنا فرض ہے، اور اس کتاب کے اندر بہت معلومات ہیں۔ اللہ ہمیں پڑھنا نصیب فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت القول البدیع کے حوالے سے لکھی ہے۔ حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا، اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، صفر المظفر کو اعلیٰ حضرت سے نسبت ہے، کیونکہ اس ماہ کی 25 تاریخ کو آپ کا عرس پاک ہوا۔ اسی نسبت سے رضا کی زباں تمہارے لیے سلسلہ لیے حاضری ہے۔ اعلیٰ حضرت کے کلام کے مقطع اس سلسلے میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کی ضروری وضاحت اور اس کے تحت دیگر مدنی پھول اور ذکر رضا بھی کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو بہت ہی پیارا مقطع آج پیش کیا جائے گا، جس میں سید اعلیٰ حضرت نے قیامت کی کچھ منظر کشی کی ہے۔ سنیے۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا، ان یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، شفیع محشر، محبوب رب داور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی غمخوار نہیں۔ کہاں؟ جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر، پسر کہتے ہیں بیٹے کو، پدر کہتے ہیں باپ کو، گزرا کرے پسر پہ پدر، نہیں باپ بیٹے کے قریب سے گزر جائے گا اور اسے خبر نہیں ہوگی کہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر جان کو اپنی پڑی ہوگی، اور ایسے میں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو۔
میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ سردار آباد فیصل آباد تشریف لائے. غالباً 1996 کی بات ہے. وہ محفل چل مدینہ کا سلسلہ تھا، غالباً اسی وقت کی بات ہے. تو امیر اہل سنت رات کہیں مدعو کیے گئے تھے چائے پر. تو وہاں پر محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعمیر کردہ آپ نے مسجد کی تعمیر شروع کی تھی، سنی رضوی مسجد، جو کہ سردار آباد میں جھنگ بازار میں بہت بڑی مسجد ہے اور شہر کی سنیوں کی ایک بڑی مسجد ہے. وہاں کے مؤذن صاحب بھی امیر اہل سنت کی ملاقات کو حاضر ہوئے. وہ نابینا تھے، حافظ قرآن. تو امیر اہل سنت نے انہیں کہا کہ حافظ صاحب نعت پڑھی. تو حافظ صاحب نے یہی کلام پڑھا. اب اس وقت تک مجھے یہ مقطع سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں اس میں. اور سبحان اللہ، میرے شیخ طریقت کی کرم نوازی، ان کی صحبت کی برکت، اللہ نے کرم فرمایا. وہ حافظ صاحب نے جیسے یہ مقطع پڑھا، الحمدللہ میرے ذہن میں دل و دماغ میں یہ بس گیا کہ اس کے معنی یہ ہیں. الحمدللہ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو. باپ بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے، مگر ہر ایک اپنے ہی حال میں غلطہ ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا. باپ بیٹے سے دور بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے، زوج و زوجہ میاں بیوی ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہوں گے، ماں اولاد کو نہیں پہچانے گی، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. ایسے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرمائیں گے اور کفار کا تو کوئی مددگار ہی نہیں ہوگا، مسلمانوں کے لیے مددگار ہوں گے. اور شفیع معظم جو ہیں، سب سے بڑے شفیع جو ہیں، وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. سب سے بڑے شفاعت کرنے والے، سب سے بڑے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والے. وہ قیامت کا عالم کیسے ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کو کیسے پتا چلا کہ قیامت کے روز کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے قرآن پڑھا، حافظ قرآن تھے، عالم قرآن تھے، مفسر قرآن تھے. آپ کو سب معلوم ہے قرآن کا. سنیے، میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں. اللہ ہمیں توجہ کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس اعلیٰ حضرت کے صدقے میں جنہوں نے 1 مہینے کے اندر قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. جی ہاں، لوگ آپ کے نام کے ساتھ حافظ لکھتے تھے. تو آپ نے وہ مغرب تا عشاء اس دوران میں 1 پارہ آپ یاد کر لیتے تھے، اور وہ تخمیناً کوئی 8-10 گھنٹے ٹوٹل وقت بنتا ہے، اس میں آپ نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. کیا بات ہے آپ کی، سبحان اللہ. اللہ والوں کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. ان کے صدقے میں کاش ہمیں قرآن پاک دیکھنا، پڑھنا، سننا، سمجھنا، یاد رکھنا نصیب ہو جائے، اوروں کو پڑھانا نصیب ہو جائے. کاش. پارہ 30 سورہ عبس کی آیت نمبر 34 تا 40 میں ارشاد باری تعالی ہے: یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ. ترجمہ کنز الایمان. اردو ترجمے بہت سے ہیں، مگر کنز الایمان جیسا ترجمہ قرآن نہیں ہے. ایک مجدد اور مفتی، عالم، حافظ اور با کرامت ولی کا ترجمہ کردہ قرآن، اس کی کیا بات ہے.
چنانچہ اعلیٰ حضرت ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور جوڑوں اور بیٹوں سے، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے۔ کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے، ہنستے خوشیاں مناتے، اور کتنے منہوں پر اس دن گرد پڑی ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پیسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت میں ہمارے کام آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کا رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 580 پر سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے سونے کے ممبر بچھائیں گے، وہ ان پر بیٹھیں گے قیامت کے روز، اور میرا ممبر باقی رہے گا۔ میں اس پر جلوس نہ فرماؤں گا، یعنی تشریف فرما نہ ہوں گا، بلکہ اپنے رب عز و جل کے حضور سرو قد کھڑا رہوں گا، اس ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو مجھے جنت میں بھیج دے اور میری امت میرے بعد رہ جائے، پھر عرض کروں گا یا رب میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیری کیا مرضی ہے، میں تیری امت کے ساتھ کیا کروں؟ میں عرض کروں گا، اے رب میرے، ان کا حساب جلد فرما دے۔ فرماتے ہیں، پس میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے ان کی رہائی کی چٹھیاں ملیں گی جنہیں دوزخ بھیج چکے تھے، یہاں تک کہ مالک علیہ السلام دروغہ دوزخ عرض کرے گا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اپنی امت میں رب کا غضب نام کو بھی نہ چھوڑا، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پیسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ نمبر 717 پر لکھتے ہیں، جانے برادر، تو نے کبھی سنا ہے کہ تیرا محب تیرے مٹانے کی فکر میں رہے، اور پھر محبوب بھی کیسا؟ جان ایمان و کان احسان، جسے اس کے مالک نے تمام جہان کے لیے رحمت بھیجا، اور اس نے تمام عالم کا بار تنے نازک پر اٹھا لیا، تمہارے غم میں دن کا کھانا رات کا سونا ترک کر دیا، تم رات دن لہو و لعب اور ان کی نافرمانیوں میں مشغول، اور وہ شب و روز تمہاری بخشش کے لیے گریاں ملول۔ جب وہ جان رحمت و کان رافت پیدا ہوا، بارگاہ الہی میں سجدہ کیا، ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ جب قبر شریف میں اتارا، لبے جاں بخش کو جنبش تھی۔ بعض صحابہ علیہم رضوان نے کان لگا کر سنا، آہستہ آہستہ امتی میری امت فرماتے تھے، قیامت میں بھی انہی کے دامن میں پناہ ملے گی۔ تمام انبیاء علیہم السلام سے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج مجھے اپنی فکر ہے، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، سنو گے، اور اس غمخوار امت کے لب پر یا ربی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے کا شور ہوگا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، بعض روایات میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب انتقال کروں گا سور پھونکنے تک قبر میں امتی امتی پکاروں گا۔ کان بجنے کا یہی سبب ہے کہ وہ آواز جاں گداز اس معصوم عاصی نواز کی
جو ہر وقت بلند ہے، گاہے ہم سے کسی غافل و مدہوش کے گوش تک پہنچتی ہے، روح اسے ادراک کرتی ہے۔ اسی باعث اس وقت درود پڑھنا مستحب ہوا جو ہر محبوب ہر آن ہماری یاد میں ہے، کچھ دیر ہم ہجرا نصیب بھی اس کی یاد میں صرف کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں کہ قیامت کے روز کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا سوائے ان کے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے اور نبی بھی شفاعت کریں گے، پھر صحابہ بھی شفاعت کریں گے، اہل بیت اطہار بھی شفاعت کریں گے، اولیاء کرام بھی شفاعت کریں گے، پیر و مرشد بھی شفاعت کریں گے، علماء اہل سنت بھی شفاعت کریں گے، پھر تو حفاظ بھی شفاعت کریں گے، شہید بھی شفاعت کریں گے، پھر تو کچا بچہ بھی شفاعت کرے گا اپنے ماں باپ کے لیے، پھر تو شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا۔ مگر ایک وقت ایسا ہوگا کہ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سید اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا عشق عطا فرما دے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں، جب وہ جان راحت کان رافت پیدا ہوا، بارگاہ الہی میں سجدہ کیا، ربی حبلی امتی امتی فرمایا۔ جب قبر شریف میں اتارا، لبے جاں بخش کو جنبش تھی، بعض صحابہ نے کان لگا کر سنا، آہستہ آہستہ امتی امتی فرماتے تھے۔ قیامت کے روز کی عجب سختی کا دن ہے، تانبے کی زمین، ننگے پاؤں، زبان پیاس سے باہر، آفتاب سروں پر، سائے کا پتہ نہیں، حساب کا دغدغہ یعنی کھٹکا خوف، عالم اپنی فکر میں گرفتار ہوگا، مجرمانے بے یار دام آفت کے گرفتار، جدھر جائیں گے سوا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کچھ جواب نہ پائیں گے۔ اس وقت یہی محبوب غم گسار کام آئے گا، کفل شفاعت یعنی شفاعت کا تالا اس کے زور بازو سے کھل جائے گا، امامہ سر ایک دستے اتاریں گے اور سر بسجود ہو کر یا ربی امتی فرمائیں گے۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو، پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کی کیا بات ہے۔ فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ، جاری رہے گا انشاء اللہ عز و جل۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے